اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچتے رہیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچتا رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، کہ جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ متقین کے لیے ہدایت کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہدایت کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سچے، سیدھے اور روشن راستے کو کہتے ہیں، جس پر چلنے سے ہمیں اپنی منزل بخوبی نظر بھی آ سکتی ہے اور وہاں تک آسانی سے پہنچ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، متقین کون ہوتے ہیں اور ان کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خصوصیات گنوائی ہیں ان میں سے پہلی خصوصیت وہ یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے بارے میں نے اس کے معنی اور تھوڑی سی تفہیم آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ غیب جاننے والا دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ غیب کا بھی خالق ہے۔ اور جو خالق اور مالک ہوتا ہے وہی مختار ہوتا ہے، اور جس کے اختیار میں کوئی چیز ہو اور وہ اس کا مالک ہو کلی طور پر، تو پھر وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا بھی کر دیتا ہے، اور یہ عطا جو ہے وہ اس کی جس کو عطا کیا جاتا ہے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے۔ عام انسان ان کو اللہ تعالیٰ غیب سے نوازتا ہے، اولیاء کو نوازتا ہے، انبیاء کو نوازتا ہے، اپنے مقربین کو نوازتا ہے، تو وہ کس طرح کتنا نوازتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر اگر ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جو محبوب خدا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر وہ علم تقسیم کرتا ہے، وہ علم غیب اس نے تقسیم کیا ہے، دیا ہے، تو سب سے زیادہ پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں، بلکہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن مخلوق کے مقابلے میں وہ بے انتہا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آج میں نے علم غیب کی اقسام کتنی ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم غیب ذاتی ہے اور دوسرا علم غیب عطائی ہے۔ ناظرین، علم غیب ذاتی
یہ طبیعتی ما بعد الطبیعت اور ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی. مستقبل اور ماضی میں جو کچھ چھپا ہے یعنی ہر ممکن اور ناممکن کا مطلق ایبسولیوٹ علم وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت علیم، خبیر، سمیع اور بصیر ہونا ہے. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہے اور وہی عالم الغیب ہے. پارہ نمبر 28 سورہ الحشر آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ جاننے والا ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غیب کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے اعتبار سے اپنی ذات کے لیے عالم الغیب و شہادہ فرما دیا ہے. یعنی جو ہم سے پوشیدہ ہے اور جو کچھ ہم سے غیب ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ازل سے جانتا ہے. چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو ماہر لغت بھی ہیں فرماتے ہیں کہ عالم الغیب و شہادہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا، یعنی جو کچھ تم لوگوں پر ظاہر اور پوشیدہ ہے کسی چیز کو غیب اور غائب لوگوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں. اس لیے کہ اس کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کا علم ادھورا اور ناقص نہیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہے. ماضی بھی اس کے سامنے ہے اور مستقبل بھی اس سے پوشیدہ نہیں. تمام غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یہ میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے علم کامل اور محیط سے بھی فقط وہی اللہ تعالیٰ متصف ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے پایاں قدرت اور بے کراں علم کا مالک ہو. یہ کائنات جس کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں ہے، لیکن جتنا کچھ بھی تم جانتے ہو اس میں سے سب سے بڑی چیزیں خشکی اور تری ہیں. ان میں رنگا رنگ ان گنت مخلوق چھوٹی اور بڑی سانس لے رہی ہیں اور ان سب کو بھی وہ جانتا ہے. اس کے علم کی ہمہ گیری کی کیفیت یہ ہے کہ روئے زمین پر بے شمار جنگلات کے بے حساب درختوں کے ان گنت پتوں میں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں جہاں تمہاری تیز بین برقی آلات بھاری برکم اشیاء کا سراغ لگانے سے بھی عاجز ہیں، ان اندھیروں میں سرسوں کے بیج سے بھی باریک دانہ جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو جس کی ہمہ دانی کی یہ کیفیت ہو اس کے احاطہ علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یہی ہے وہ غیب کا علم جس پر متقین کو یقین ہے، ایمان ہے. ناظرین، علم غیب کی دوسری قسم میں غیب عطائی. اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر کسی کو عطا کرتا ہے، اور وہ ذات اقدس اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق علم سے بہرہور کرتا ہے. میں نے پہلے بھی اس اشارتاً یہ بات کہی تھی. تمام انسان، حیوان، چرند، پرند، حشرات الارض، حتیٰ کہ جمادات اور نباتات کو بھی اپنے علم میں سے عطا کرتا ہے. یعنی اپنی مخلوق کو سونا، جاگنا
اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاشی اور معاشرتی آداب و اطوار سب اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ اس کو جبلی علم بھی کہتے ہیں، لیکن جبلت کے اس علم کے لیے بھی ہر مخلوق کے اپنے بڑے استاد ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے جس کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انبیاء علیہ السلام کا علم۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص طریقے سے علم سکھاتا ہے۔ وہ وحی کا علم کسی کسبی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، اور کسبی علم وہ ہوتا ہے جس کو اپنے طور سے محنت کر کے حاصل کیا جائے۔ سورہ آل عمران میں جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ سمجھنا کسی طرح درست نہیں کہ وہ عالم الغیب ہے تو وہ کسی کو علم غیب سکھاتا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بخیل اس کی بخشش اور عطا کا ہاتھ نہیں روک سکتا، اور جو کچھ اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، کوئی ان کا مالک نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ جس کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس کو محروم رکھنا چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے، اور امور غیب پر آگاہی صرف رسولوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جن پر علوم غیب کا فیضان فرمایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی علم غیب کی اقسام، اور اس آئندہ نشست میں انشاءاللہ العزیز متقین کی دوسری صفت یعنی یقیمون الصلاۃ کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ نے غیب کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا وہ سمجھ لیا ہوگا۔ ناظرین، یہ اتنی تفصیل عرض کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ آج چونکہ عوام الناس میں یہ وجہ بحث بنتی ہے تو اس سلسلے میں آپ کو بھی آگاہ کر دوں، اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ تقریباً تمام مکاتب فکر کا خیال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔